آداب مجلس کے مطابق پہلے چند رباعیاں پڑھوں گا، اس کے بعد اور پہلے ایک حمدیہ، حمد کی رباعی، اس کے بعد ایک نعت کی رباعی، اس کے بعد منقبت، اور پھر میں کوئی 3-4 رباعیاں بہت مشہور رباعی ان کی کہ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کو ہو دشت و دریا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کو ہو دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، دنیا میں یہ شہنشاہ وہ نہیں ہے امپیریلزم والا شہنشاہ، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں۔ یہ ذرا شعر سنیے کہ باریک ہے ذکر قرب معراج انیس، خاموش کہ یہاں سخن کو بھی راہ نہیں۔ کیا بات کی ہے میر صاحب نے۔ اور مجھے جو ایک رباعی بہت پسند ان کی، دیکھیے میں ذرا سا آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا، اس لیے کہ اس میں اتنی فگرز آف اسپیچ ہیں، اس میں اتنی رعایت لفظی ہے اور ثنائے بدائے ہیں، لیکن وہ بڑے نیچرل ہیں، ان میں کوشش نہیں کی گئی ہے، کوئی آوٹ نہیں ہے، آپ سے آپ یہ چیزیں ان کے میر انیس کے کلام میں آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سند کو لانے کے لیے یہ مصرع گڑھیں، نہیں، آپ سے آپ آتی چلی جاتی ہیں، ایک خدا داد چیز ہے، جس طرح بات کرتے ہیں اسی طرح میر انیس کی کلام ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی کبھی کچھ ڈراپس نکال کے آنکھوں میں ڈالتا ہوں، جی، تو وہ اس لیے کہ میری آنکھوں میں عمر کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ میں کبھی کبھی جیب سے نکال کے آئی ڈراپس ڈالتا ہوں اپنی آنکھوں میں، وہ اس لیے کہ جو ٹیئر ڈکٹس ہیں وہ ایک عمر میں مینوفیکچر کرنا بند کر دیتے ہیں، تو آپ کو مصنوعی ڈراپس ڈالنا پڑتے ہیں تاکہ آنکھ جو ہے وہ تر رہے، کیونکہ اگر آنکھ تر نہیں ہوگی تو پھر کور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی ایک طریقے سے۔ یہ دیکھیے نکتہ کیا نکالا ہے میر انیس اس زمانے میں، اس کا اور اپنی جگہ پہ ثنائے بدائے سے مکمل، یہ تو ہے ہی، آپ سے آپ آتی ہے رعایت لفظی وغیرہ۔ ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہاں رعایت لفظی وغیرہ، تو اس کا خیال رکھیے گا، یہ جو آنسو آرٹیفیشل ڈالے جاتے ہیں۔ تو میر عزیز کہتے ہیں کہ میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں، میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں، میں کیا قبر کا خوف بگترابی ہوں میں۔ اب دیکھیے بوترابی آپ کو عربی جاننے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، بوترابی، ہاں لیکن معنی کیا ہے اس کی بوترابی کے؟ بوتراب معنی مٹی کا باپ، اور اس لیے کہ رسول نے ان کو یہ لقب اس لیے دیا تھا کہ حضرت علی ہمیشہ زمین پہ سویا کرتے تھے، پلنگ پہ نہیں سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، تو ان کو بوتراب انہوں نے کہا کہ یہ مٹی کے باپ ہیں، تو اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اور قبر کے ساتھ مٹی، اور یہ وہی ہے کہ رعایت لفظی، اور ایک میر انیس تو کیا کہنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں، میں کیا قبر کا خوف بوترابی ہوں میں۔ پھر کہتے ہیں کہ کہتی ہے یہ چشم خشک رکھیو نہ مجھے، کیسا پیارا لہجہ ہے، کہتی ہے یہ چشم، اب یہاں آنکھ نہیں ہے، چشم کا یہ بعد میں بات بحث کی جا سکتی ہے کہ چشم کیوں کہا اور آنکھ کیوں نہیں کہا، لیکن تو میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں، میں کیا قبر کا خوف بوترابی ہوں میں، کہتی ہے یہ چشم خشک رکھیو نہ مجھے، اے اہل نظر مردم آبی ہوں میں، پانی کا جانور ہوں۔ اے اہل نظر کا لفظ دیکھیے، آنکھ کے ساتھ اے اہل نظر، یعنی انسائٹ رکھنے والے، دیکھنے والے نہیں، وہ اہل نظر کے معنی ہیں جو انسائٹ، پیپل آف انسائٹ، not دی سینگ پیپل۔ اور یہ مردم آبی یعنی پانی کا جانور،
اب مردم کے معنی بھی آنکھ کے ہیں. یا فارسی میں اس لیے کہتا ہوں کہ فارسی ضرور پڑھیے. فارسی میں مردم کا لفظ جو ہے وہ آنکھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور مردم آبی پانی کا جانور کہتی ہے چشم خشک رکھی ہو نہ مجھے، یعنی یہ جو عزاداری ہے، یہ جو آپ آنسو بہاتے ہیں حسین کے غم میں، یہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. کیا بات کہی میرے نیس نے کہ میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں میں، کیا قبر کا خوف تو ترابی ہوں میں. کہتی ہے یہ چشم خشک رکھی ہو نہ مجھے، اے اہل نظر مردم آبی ہوں میں، اگر پانی سے نکل آؤں گے تو تڑپ کے مر جاؤں. تو یہ جو رباعیاں ہیں. اور پھر ایک رباعی میں اپنے پسندیدہ شاعر کی بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بڑی مشہور رباعی ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، پھر سے سنیے کہ عرش نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. میں جب بھی حسین کا نام آتا ہے تو میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں غالب کا کہ عرش نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جوش. اچھا سنیے میر انیس کا ایک بہت مشہور مرثیہ جس کا پہلا مصرع ہی میں گھنٹوں بات کروں اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری. اب دیکھیے ذرا کہ تکلم کے دسترخوان پر میری فصاحت جو ہے وہ نمک ہے کہ اگر ذرا سا زیادہ ہوا تو مزہ نہیں آئے گا، اور اگر ذرا سا کم ہوا تب بھی مزہ نہیں آئے گا. بالکل صحیح وہ چیز اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، اور شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. حضور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اور اب تو ماشاءاللہ سے 8ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اور اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہیں، میرے بھی ان کے بھی، اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہیں کیا کیا مداح. اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہیں کیا کیا مداح، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح. پورا خاندان جو تھا اس کا مرثیہ لکھتا تھا اور بڑی دوسری شاعری بھی کی. لیکن اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہیں کیا کیا مداح، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، عم ذی قدر ثنا خانوں میں یکتا مداح. اور یہ بیت سنیے کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک. ارے حضور میرے خاندان میں تبا ہر ایک کی موضوع، میرا خاندان میر انیس کا خاندان تبا ہر ایک کی موضوع، قد زیبا موضوع. خوبصورت لوگ تھے. میر انیس بڑے وجیح آدمی تھے. تبا ہر ایک کی موضوع قد زیبا موضوع، صورت سرو ازل سے ہیں سراپا موضوع. نثر بے سجا نہیں ہماری، نثر بے سجا نہیں، نظم معلا موضوع. اور مصرع سنیے گا کہ کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا ناموضوع. ہماری باتوں میں کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا ناموضوع. اور پھر یہ بیت سنیے کہ تول لے عقل کے میزاں میں جو فہمیدہ ہے، تول لے عقل کے میزاں میں جو فہمیدہ ہے، اس لیے کہ بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب. کیا انکساری ہے. دیکھیے یہ اس زمانے میں لکھ رہے ہیں جبکہ میر انیس کا ڈنکا بج رہا تھا پورے ہندوستان میں، لیکن اپنے کو مبتدی کہا ہے. مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، عطا کر یا رب، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب. اور نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب. کیا دعا مانگی ہے اور کیسی قبول ہوئی ہے. نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اور کی تقریر نہ ہو،
لفظ مغلق نہ ہو، گنجک نہ ہو، تاقید نہ ہو. اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ تاقید کیا ہوتی ہے. روزمرہ یہ کچھ شرائط انہوں نے رکھی ہیں مرثیے کے لیے. روزمرہ شرفا کا ہو، سلاست ہو وہی، لب اللہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے، صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا، عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوگے، لیکن مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوگے. بس دو بند اور. بہت مشہور بند ہے یہ کہ دیکھیے، ہے کجی ٹیڑھا پن، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے اندھیرا، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے. تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، اور زیب ہے خال سیاہ کالا تل، زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لیے. اور یہ کیا نفیس فارسی کا بیت انہوں نے اس میں ٹانکا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ داند آکس کے فصاحت پر کلام دارد، یعنی وہ شخص جس کو کہ فصاحت کا پتہ ہے، داند آکس کے فصاحت پر کلام دارد، ہر سخن موقع ہو، ہر نکتہ مقام دارد. ہر سخن بساقی بزم کہ بزم کا رنگ جدا، رزم کا عنوان ہے جدا. بزم کا رنگ جدا، رزم کا عنوان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا. فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، اور مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا. دیکھیے مرثیے میں دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہوں، توصیف بھی ہو. دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہوں، توصیف بھی ہو، دل بھی محسوس ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو، تب جا کے مرثیہ ہوتا ہے. تو اس تمہید کے بعد مرثیے کی میر انیس ایک نیا مسئلہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے، ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں، ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں، رنجو اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں، مصیبت کا بیان کرتا ہوں، تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں، اور جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، حسین کی فوج میں جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، اور حضور ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے دس صاحب ایسا.